بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے میں آج فرح عظیم شاہ نے شرکت کی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 15 منٹ وہ ان سے ڈائلاگ کرتی رہی کہ ان کو اندر جانے دیا جائے۔ جب وہ اندر پہنچی تو اندر پہنچنے کے بعد مارنگ بلوچ آدھے گھنٹے بعد وہاں پر پہنچی اس کیمپ میں جہاں پر دھرنا لگا ہوا ہے۔ یہ نیشنل پریس کلب کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ فرح عظیم شاہ ان کا انتظار کرتی رہی اور اس سے پہلے 2 مرتبہ فرح عظیم شاہ صاحبہ جو ترجمان بلوچستان حکومت ہیں سابقہ، انہوں نے دورہ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر گئی، انہوں نے ملاقات بھی کی، لیکن جو ہے مارنگ بلوچ انہوں نے ان کے ساتھ اخلاقی طور پر جو ہے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ پھر دوسرے دن جو ہے فرح عظیم شاہ جو ہے وہاں پر قرآن پاک لے کر گئی۔ اس کے بعد آج تیسرا روز تھا، فرح عظیم شاہ نے شرکت کی اور ان کے ساتھ جو ہے بڑی بدتمیزی کی گئی۔ پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا۔ جس طریقے سے ایک بلوچی خاتون کو ایک بلوچی نے جو ہے بے عزت کیا، ذلیل کر کے وہاں سے نکالا اور کسی صورت جو ہے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ وہاں پر پورا میڈیا موجود تھا۔ فرح عظیم شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرنی تھی لیکن ان کو وہاں پر میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرح عظیم شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بعد میں یہ کہا، جو مارنگ بلوچ ہے وہ مجھے بار بار کہتی رہی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو مطلب جس نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اگر اس کا یہ رویہ ہے تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ یہ میرا بھی مارنگ بلوچ سے سوال ہے، کیونکہ ہم مسلسل اس جو دھرنا ہے اس کو کور کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ لیول ہے وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ لیول ہے۔ جن لوگوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے بالکل طریقہ کار کو مد نظر نہیں رکھا۔ آپ لوگوں کی بالکل ڈائریکشن بالکل چینج ہے۔ فرح عظیم شاہ نے مزید یہ کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، اس کو ہم نے خود ہی دیکھنا ہے، ہم نے دوسرے ممالک کو نہیں انوالو کرنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرح عظیم شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے اس پہ بلوچیوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، بلوچیوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ فرح عظیم شاہ کی گفتگو کیا تھی، ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ میں یہاں پر گورنمنٹ آف بلوچستان کا پیغام لے کے آئی تھی، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ دھرنا یہاں پر جاری ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جو حکومت ہے وہ واقعی میں والدین ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے اور بہت پیار سے آ کے بار بار ان سے رابطہ کر رہی ہے، اور انہیں یہی باور کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ہوگا۔ میں پچھلے 3 دن سے یہاں پر آ رہی ہوں اور میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ آئیں یہاں پر، اور کیمپ سے مجھے نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں خود بلوچستان سے ہوں، بلوچستان کا حصہ ہوں، بلوچ ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس طریقے سے جو سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہ بیٹھیں، اور عزت کے ساتھ اور پیار سے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکلے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ 3 دن سے یہاں پہ آ رہی ہیں، آپ پہلے دن آئی، آپ کو اس وقت بھی یہاں پر جو ہے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا، دوسرے دن آپ قرآن پاک یہاں پر لے کے آئی، اور آج جب آپ آئی سب نے مناظر دیکھے تو بلوچوں کی ایک بڑی پرانی روایت ہے کہ جب کوئی خاتون ان کے گھر پہ جاتی ہے تو وہ قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ تو قاتل بھی نہیں ہیں، آپ ایک نمائندہ بن کے آئی ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ رویہ، یہ جن لوگوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں کیا ان کا سٹائل اس قسم کا ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل، کل میں جب یہاں پر آئی تھی، پہلے دن میں آئی تو ان کا رویہ بہت سخت تھا میرے ساتھ، اور کل میں آئی تو میں قرآن لے کے آئی اپنی ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچوں کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ اگر قاتل بھی اور عورت اگر گھر پہ چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن لے کے آئی اور میں نے ڈاکٹر مہرنگ کی گود میں قرآن رکھا، کیونکہ وہ شک کر رہی تھی مجھ پہ کہ پتہ نہیں مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس نے بھیجنا ہے۔ پاکستان میں اگر سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں تو وہ کوئی انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز تو نہیں ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں نا۔ اگر وہ بھی بھیج رہی ہیں، یا حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان ہمیں یہاں پر بھیج رہی ہے، تو وہ کس کی حکومت ہے؟ کسی غیر ملکی حکومت تو نہیں ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے، اور وہ ماں باپ کی طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن بھی اس کی جھولی میں ڈالا اور اسے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات مکمل کرنے دیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ تو میں انہیں یہی دیکھیں، افغانستان کی جنگ کا کیا نتیجہ ہوا؟ اتنے عرصے کی جنگ میں اتنی معصوم جانیں ضائع ہوئیں، آخر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے پیلسٹائن میں کیا کر لیا، یونائٹڈ نیشن نے کشمیر میں کیا کر لیا۔ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی بالاچ کی، دیکھیں بالاچ کا جب وہ واقعہ وہاں پر ہوا تو سی ٹی ڈی پہ انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ سی ٹی ڈی پہ ایف آئی آر ہوئی، آفیسرز کو سسپینڈ کیا جائے، آفیسر سسپینڈ ہوئے، ان کی ڈیمانڈز گاہے بگاہے مانی جا رہی ہیں۔ اور یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے، یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری سازشیں ملوث ہیں۔
تو یہ جو ہے افہام و تفہیم سے بیٹھ کے مسئلے کا حل ہمیں نکالنا ہے. ہم بار بار حکومت کی جانب سے اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہے آپ کے اوپر؟ آپ کی ماضی کے بیانات کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ پہلے جواب دیجیے گا. میں مارنگ کا جو رویہ ہے کہ آپ کی ماضی کے بیانات کو لے کر اس طرح رویہ اپنائے جا رہے ہیں. میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. میں نے ہمیشہ پاکستان کے مظلوم لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے. میں نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کی اور بلوچستان کی بات کی ہے. کون سے ماضی کی آپ میرے بیانات کی بات کرتے ہیں؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک محب الوطن ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ماہرنگ کا ایسا رویہ کیوں ہے. حالانکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں, آپ حقوق کی لینے کے لیے کہیں پر آتے ہیں تو کسی کو ڈنڈا مار کے یا گولی مار کے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے, آپ نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں. اور جب کسی مسئلے کے لیے وہ ادھر کتنے دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے, میں تو اسی مسئلے پہ بات کر رہی ہوں. وہ بار بار مجھے کہہ رہی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس صرف 5 منٹ ہے, آپ جائیں ادھر سے, میں بزی ہوں, آپ جائیں میں ادھر سے بزی ہوں. بھئی کس بات پہ بزی ہیں آپ؟ اسی مسئلے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہیں, تو 24 گھنٹے بھی اگر ہم آپ سے بات کریں اس مسئلے پر تو آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے. اتنا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی یہ ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. ہم بار بار آئیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکالیں گے.